अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं TV1 के प्रोग्राम ललकार के ऊपर। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, आपके घर वाले भी बिल्कुल सेहतयाब होंगे। अब जी, आपको पता है कि ललकार के ऊपर जब भी हम आते हैं गपशप लगती है, हम आगाही देते हैं लोगों को, और ये जो शो है खुसूसन वो होता है जी पोलियो के ख़ात्मे के ऊपर, पाकिस्तान की हेल्थ केयर के ऊपर। और आज का जो शो है स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान में पंजाब का जो रीजन है उसको टारगेट करेगा। आप, मैं, हम सब मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री ज़रूर बनाएंगे। आप दुनिया में देखें कहीं पर भी नहीं है, मगर सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। गवर्नमेंट ने जी काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स निकाली हैं, रेडियो पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात खोले तब भी आपको नज़र आते हैं। तो कोई चीज़ उन्होंने पीछे नहीं छोड़ी, यानी कि सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि मुफ्त। जो उनकी पूरी टीम्स हैं वो आपके घर तक आती है। मगर सवाल अभी भी यही है, क्वेश्चन मार्क, कि मसला क्या है। तो आज जो है हमने थोड़ी सी अपनी ड्राइव्स के बारे में बात करनी। आज हमारे बहुत ही काबिल और रिस्पेक्टेड पैनल भी है जिनसे हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जला नैयर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप बहुत फ्रेश लग रही, मुझे पता है आज आपका काफ़ी बिजी डे था, मगर हम काफ़ी थैंकफुल है कि आपने टाइम निकाला TV1 के लिए। थैंक यू वेरी मच टू यू कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे बुलाया है, एंड इट्स रियली लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट। आई अंडरस्टैंड, आप प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहिबा का थोड़ा सा तारुफ हम करवाते चले जी। शी हैज़ डन हर MBBS MSc from the UK and MCPS Community Medicine। वो एक प्रोविंशियल सर्वेलेंस ऑफिसर पंजाब है और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। वंस अगेन वी वेलकम यू टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ जी हैं फैसल अनवर साहब, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम शाम करते हैं हमारे पंजाब के रीजन में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आवर प्लेजर। अच्छा, ये है जी स्पेशल एडवाइजर टू द कल्चर एंड कॉलोनी मिनिस्टर पंजाब, और इनका इंटरेस्ट जो है वो कल्चर में है, इंटरटेनमेंट में है, मीडिया में है, वेल बीइंग ऑफ पीपल में है, और इनका काफ़ी इंटरेस्ट पोलियो कैंपेन्स में भी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपको पता है क्योंकि आप आई नहीं है तो हमने मौके का तो फ़ायदा उठाना ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। पोलियो एग्जैक्टली है क्या? पोलियो एक वायरस है जो कि सिर्फ इंसान की स्टूल सैंपल में, पॉटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहाँ से ये गंदे पानी से होता हुआ मुंह के थ्रू जिस्म के अंदर जाता है और जाके ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, और जिसकी वजह से जिस्म के किसी भी हिस्से की माजूरी और फालिज हो सकता है। वो एक टांग भी हो सकती है, दोनों टांगें भी हो सकती हैं, बाजू, दोनों बाजू, या सारा जिस्म भी हो सकता है। और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उस वक्त जो है बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बच्चा इसलिए क्योंकि पोलियो वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, और इसी वजह से हम कैंपेन भी जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पोलियो तो आपने बता दिया कि एग्जैक्टली है क्या, तो इसकी कोई ख़ास कॉजेज़ भी हैं, वजूहात क्या हैं? पोलियो वायरस की वजह से होता है, और वही बात कि जहाँ जहाँ इन्फेक्शन मौजूद है वो जब भी बच्चे की गट में जाएगा, तो जो भी बच्चा जिसको कतरे नहीं मिले हुए, हिफाजती टीके नहीं मिले हुए, उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चे जो पर्टिकुलरली जिनकी सेहत वैसे ही कमज़ोर है, मतलब मेल न्यूट्रिशन हमारे बहुत कॉमन है, खाते नहीं, रोटी नहीं लेंदे, माँ पीछे पीछे दौड़ रही होती है, ऐसे बच्चे जिनको उस वक्त वो बीमार भी हैं, कमज़ोर भी है, किसी और वजह से पेट ख़राब हो गया, हाथ नहीं धोए, और वायरस एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो इर्द गिर्द मौजूद है, तो वो बच्चे जो हैं उनको होने का चांस फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक। और उसमें फिर जब वायरस होता है, मतलब कमज़ोरी होने से पहले या माजूरी होने से पहले तेज़ बुखार चढ़ता है, ठीक है, उसके साथ कुछ बच्चों का पेट भी ख़राब हो जाता है, फ्लू होता है, यानी सारे सिम्टम्स हैं ये जब ये वायरस अटैक कर देता है। हाँ, जब कर देता है। और उसके बाद फाइनली जिस वक्त बड़ा क्लासिकल इसका होता है कि भूख के बुखार चढ़ेगा, और जब बुखार नीचे उतरेगा तो कमज़ोरी आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद समझते नहीं कि इसके असरात कितने गहरे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जब आपको वायरस अटैक कर देता है तो इसके असरात के बारे में बताएं। जब आपको अटैक कर देता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखें जी, ये एक अलमिया है कि जिस वक्त वायरस अटैक कर देता है, बीमारी हो गई,
تو اس کے بعد جس بھی جسم کے حصے پہ وہ فالج گرے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے پاس میڈیکل میں ایسا کوئی علاج نہیں جس کی وجہ سے ہم اس بچے کو ٹھیک کر سکیں. کچھ عرصے پہلے وہ لنگڑانا کمزوری ہو گئی جسم کی, طاقت ختم ہو گئی, اس میں سے بازو لٹک گیا, ٹانگ لٹک گئی, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف کچھ عرصے کے لیے وہ بچے کو جوتے دے دیتے ہیں کہ اس کا پاؤں اکڑے نہ, مسل کمزور نہ ہو, وہاں سے ٹانگ بالکل سوکھ جاتی ہے, سہارا ملتا ہے, سہارا ملتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے, جیسے کوئی اور بیماری ہوتی ہے آپ سرجری کرتے ہو جی ٹھیک ہو جاتی ہے, یعنی کہ علاج نہیں ہے اس کا, بس مینیج کرنا پڑتا ہے, بس صرف آپ مینیج کرتے ہیں, کلچز دے دیں گے, ویل چیئر دے دیں گے, پاؤں کا جوتا دے دیں گے, دیٹس اٹ, اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے خواتین و حضرات بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ لازمی اپنے بچوں کو پلائیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا فیصل صاحب, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیو ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی, تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کافی زیادہ کیمپینز کیے, کچھ اپنی لرننگز کے بارے میں بتائیے. میم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایکسپلین کیا کہ اس ساری کیمپین کے اندر کریکٹیو میئرز تو ہو ہی نہیں سکتے, آپ اس کو صرف مینیج کر سکتے ہیں, سو پریونشن ہی ہو سکتی ہے. اب پریونشن کو ہم ایز گورنمنٹ دو حصوں میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مینٹل پیرنٹس کی awareness to understand that polio campaign is for them, for their kids, اور اس کی اتنی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ آپ کو ہر چیز گھر پہ پرووائڈ کر رہی ہے, اور یہ گورنمنٹ نے پہلے سے بھی ہوتا ہے, بہت اچھی کیمپین چل رہی. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر پرابلم آتی ہے, تو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرابلمس کیوں ہیں اور کیسے ان کو ہم ایڈریس کر لیں کہ مائنڈ فریم جو ہے وہ یہ سوچنے پر آمادہ ہو جائے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس کا کسی ریلیجن سے, اس کا کسی پارٹی سے, اس کا کسی اور ایسپیکٹ سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے بچے کے ساتھ ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھگتتا وہ بچہ ہے, لیکن فیصلہ اس کا پیرنٹ کر رہا ہوتا ہے. بیکاز لیٹ می جسٹ شیئر اٹ ود یو دیٹ لائف میں آپ کے بہت سارے ایسے ایسپیکٹس آپ کے ساتھ گزرتے ہیں. ون آف مائی کلاس فیلو, ویری انٹیلیجنٹ کیڈ, واز اے پولیو وکٹم. اچھا, ویری انٹیلیجنٹ کیڈ, اور لیکن ہمیں اس کی ہر بات میں اس کے اس چیلنج کا ایسپیکٹ نظر آتا تھا, اور ہم ہمیشہ اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نارمل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. سو وہاں سے یہ بات ذہن میں رہی کہ یار کیا کریں. اب ناؤ ایز کلچر منسٹری وی اپروچڈ آور سیلف ٹو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ ہاؤ وی کین ہیلپ یو ان ڈیولپنگ دس کلچر. بیکاز کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ دا ڈراما, the arts and the performing arts. It's not that. It's our habits. It's what we do. سو بیسکلی ہم اس دفعہ جو کلچر منسٹری میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کلب کریں کہ جیسے فار ایگزامپل 24 اکتوبر از دی پولیو ڈے, تو ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ مل کے ہیلتھ منسٹری کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر تمام ڈویژنز میں, تمام ڈسٹرکٹس کے اندر پولیو کو ایک واو فیکٹر کے ساتھ لے کے آئیں کہ ہم نے اس کو فائٹ کیسے کرنا. بالکل بالکل. تو دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اور اس کے لیے انشاءاللہ we're shortly signing an MOU. We're really grateful to you کہ جس طرح کا پروگرام آپ کر رہی ہیں. It's a very good initiative. اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور پروگرامز بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پر, یونین کونسل لیول تک پولیو چیمپئنز بنانا چاہتے ہیں. زبردست. جو ہمارے اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ ہے اور جو ہماری کلچر منسٹری کے ساتھ مل کے جو مستقبل ہے ہمارا, جی ہم ان کو نیچے تک لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی ریفیوزل ہے تو وہاں کا ہی بندہ ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرے. اور اسی طرح ہم بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. So when the kids understand how does it work, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا امپیکٹ بہتر ہوگا. انشاءاللہ. اور آپ کو تو ٹی وی ون کی سپورٹ ہمیشہ ملے گی, کیونکہ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوئی خوشخبری دوں کہ بھئی پاکستان میں اب کوئی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. which reminds me, دونوں سے آپ سوال کرتی ہوں یہ, پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب ماشاءاللہ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کیسز کافی کم ہوتے جا رہے تھے کچھ سالوں میں, اور اس دفعہ صرف ایک آفیشیل کیس رپورٹ ہوا تھا, تو آپ کی کیا انسائٹ ہے اس چیز میں؟ بہت ہارڈ ٹائم دیکھا ہے ہم نے. جیسے ہم نے 2014 میں 305 کیسز تھے,
ड्रॉप हुए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आने शुरू हुए, बट दिस इज़ द लोएस्ट। ठीक, पंजाब प्रोविंस ऑल्दो 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि एक साल हम पूरा कोई ह्यूमन केस नहीं आया। तो अब पाकिस्तान में एक हमारा बलूचिस्तान से केस है, लेकिन ये बहुत बड़ी एफर्ट और अचीवमेंट के बाद आया है। बिल्कुल। बट इसको हम ज़ाया नहीं होने दे सकते। अब जैसे ये कैंपेन हमारी चल रही है, इस वक्त हमें मैक्सिमम पुश करनी है। केसेस कम हो गए, आपने वायरस को कंट्रोल कर लिया। पिछले 3 महीने में जो हमारे सीवेज सैंपल्स हैं, जहाँ से गंदे नालों से हम ले रहे हैं, वहाँ से भी नहीं आ रहा, जो कि लाहौर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें। ठीक, अच्छा, लाहौर सबसे बड़ा चैलेंज क्यों आपको लगा? लाहौर में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल सैंपल आ रहे थे पॉजिटिव, और मुसलसल आ रहे थे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लाहौर में पॉपुलेशन की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का वायरस कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। एक्सपैंड भी बहुत हो चुका है ना हमारा शहर, एक्सपैंड भी बहुत हो चुका है। वायरस, लोग आते हैं इकोनॉमिक पर्पसेस से आते हैं, डिफरेंट चीज़ों की वजह से, तो वो वायरस को लेके साथ जाएंगे और जगह फैलेगा। तो इसलिए अब ये जो गेन हुआ है कि एक केस है जनवरी में आया था जी, अब अगर हम इसको रोक लेते हैं यहाँ पे अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स करके, मतलब पहले तो शायद हमारे पास कोई गैप की जगह थी, अब नहीं है। इस टाइम को यूज़ करते हुए एक बच्चे को अगर हम वो 2 कतरे पहुँचा दें तो हम वायरस कंट्रोल कर लेंगे। ये ग्लोबल इरेडिकेशन है, पूरी दुनिया से आज तक हमने सिर्फ एक डिजीज़ ख़त्म की है जी, ठीक है, बस जी। और इट्स नॉट इजी, क्योंकि जैसे हम फाइट कर रहे हैं उसको मारने के लिए, वायरस को हम कहते हैं वो बेस्ट सर्वेलेंस ऑफिसर होता है। वो जाके वो बच्चे ढूंढ लेता है जिन्होंने कतरे नहीं पिए। जो आम आंख जो देख नहीं पाती वो देख लेती है। अच्छा, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही की मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को, मुझे तो बल्कि एक छोटा सा एग्जांपल याद आ गया, जिस तरह हम जब क्रिकेट मैच नहीं देखते तो जब हम एक मैच जीत रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं ना कि अब तो जीत ही रहे हैं तो चलो एफर्ट थोड़ी सी कम लगा लें। तो यही आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो वक्त नहीं है कि हम पीछे हटें, अब वो वक्त है कि हम फिनिश लाइन तक पहुंचे। फैसल साहब, आप बताइए। मैम, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे दिल में मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, हमने अभी ये कोविड जब हमारे सामने आया तो हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स की बड़ी रिस्पेक्ट की, और गवर्नमेंट ने भी और सब लोगों ने। जो पोलियो के लोग हैं, they are always frontline workers, and हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितने थ्रेट्स इन लोगों को, मतलब इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट टू वर्क। जो हार्ड एरियाज हैं जहाँ पे रिफ्यूजल्स ज़्यादा हैं, वो आप जिस भी रीज़न से, हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और हर पाकिस्तानी को खुद से आना चाहिए हाउ वी आई कैन हेल्प। बिल्कुल। हमारा एक एटीट्यूड ये है, और ये सिर्फ हमारा नहीं है, दुनिया में भी ऐसे, जैसे हम दीन में हमने सुना, हमें पता है कि मनोसलवा भी उतरा तो कौम तब भी राज़ी नहीं होती थी, तो मनोसलवा भी उतर जाए तो कौम राज़ी नहीं होगी, पोलियो मुफ्त भी मिले तो कौम राज़ी नहीं होगी। बड़ी ज़रूरी बात कर दी आपने। थोड़ी सी महंगाई भी होगी तो कौम राज़ी नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक ऐसी कैंपेन जिसमें कुछ भी नहीं आपने करना, आपका बच्चा बच रहा है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए, बच्चे आपके घरों में पहुंच रहे हैं, फिर भी हम रिफ्यूज करें, सो वी आर अ स्ट्रेंज नेशन। सो द पॉइंट इज, वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नॉट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स आवर माइंड सेट। सो वी एज द कल्चरल मिनिस्ट्री ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट माइंड सेट कि कैसे आपकी सोचने का अंदाज चेंज हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड हो टिल दी लेवल कि हम सबको समझ आ जाए कि ये पूरी एक जंग है और इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ इस एहतराम के साथ, कि हमें वालिदैन के एहतराम के बारे में तो पढ़ाया गया, हमने पढ़ा, वालिदैन के हकूक़ के बारे में बताया, बच्चों के हकूक़ की कोई बात नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल है? ये बड़ी आप बड़े ज़रूरी बातें कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स जो मेरे जहन में थे आपने बड़ी अच्छी तरह आर्टिकुलेट किए। मैम, ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो रिलीजन है, जो दीन कामिल है, जिस पे हमारा ईमान है, उसमें एक बच्चे के हकूक़ ना हो? एक बच्चा जो पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है
کہ وہ اس کے لیے کیا کیا انتظام کرنے کے رسپانسبل ہیں. شاید ہم نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. بالکل بالکل بہت ضروری ہے. اور اگر ہمیں یہ بات سنک ہو جائے کہ ایک بچہ جو ہمارا بچہ ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے ایز پیرنٹس, ایز معاشرہ, ایز گورنمنٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سنک ہونا شروع ہو جائے. ہم اس پر کلچر منسٹری میں ڈراماز بنانا چاہتے ہیں, ہم کچھ سانگز بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کو ایک اور وے میں ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن میں لے کے جانے چاہتے ہیں تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچے, پیرنٹس تک پہنچے. ہم یہی کر سکتے ہیں. یعنی کہ فل فلیشڈ آگاہی پروگرام ہے آن دی میڈیا. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. وقت ہے جی چھوٹی سی بریک کا. کیپ واچنگ TV1 للکار. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار آن TV1. تو جی کیرنگ آن آر کانورسیشن فارورڈ, فیصل صاحب نے بڑی زبردست اور پتے کی باتیں کی تھی. میں تو اس وقت سے جو میں نے پوائنٹرز لکھے ہوئے تھے نا, بولنے سے پہلے ہی فیصل صاحب نے جواب دے دیے. اچھا ڈاکٹر جالا, آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب آپ والدین سے پوچھیں یا بڑے بہن بھائیوں سے پوچھیں یا دادا دادی نانا نانی گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ساڈے جڑا بچہ ہے گا نا انہوں بخار ہے گا, نزلہ ہے گا, زکام ہے گا, کھانسی ہے گا, تو اسی لیے جو ہے نا انہوں نے پولیو کی ویکسین نہیں لگوانی. تو ہاؤ سیف از اے ویکسین انٹائرلی؟ اچھا, یہ بہت کامن کوشچن ایک تو یہ آتا ہے کہ جی بچہ بیمار ہے اس لیے اسی ویکسین نہیں دینی, تسی ٹر جاؤ بچہ آدھا نا. یہ ویکسین بہت سیف ویکسین ہے. پوری دنیا میں ہم نے اسی ویکسین سے ریڈیکیٹ کیا ہے. مائنر ایلمنٹ جیسے بخار, ہلکا پھلکا ڈائریا, اس میں ویکسین دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. ٹھیک, اگر بچہ بہت شدید بیمار ہو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر کو بتائیں اپنے نیئر بائی, اور اس کے بعد ہم ویکسینیٹ کریں گے. ٹھیک, اس میں پھر آپشنز ہیں کہ اگر صبح بچے کو بہت تیز بخار ہے تو ٹیم نے شام کو دوبارہ آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم پہ ویکسینیٹ کرا لیں. اگر پھر بھی آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہوا تو 3 دن کے بعد ٹیم پھر این اے کوریج کے لیے آتی ہے, تو اس وقت یہ ویکسین دیا جا سکتا ہے. اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. یہ سیفسٹ ویکسین جو آج تک کا ڈیولپ ہوا ہے, دس از دیٹ ویکسین. تو جو آپ نے بات کی, ایک تو بیمار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساڈا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اسی کیوں ویکسین دینا ہے, انہوں کوئی مرض نہیں ہے. تو ان کو کنونس کرنا زیادہ مشکل ہے. سو دین وی ٹیل دیم کہ جی حالے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو تسی ہر دفعہ جنی فیری تہاڈی کیمپین چ پولیو دی ٹیم آ رہی ہے وہ نال تعاون کرو, انہوں قطرے دیو. تو یہ متس ہیں, یہ چیزیں ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچا دیا ویکسین, تو انہوں نے اس کی نا امپورٹنس کو وہ چھوڑ دیا ہے. اچھا, یہ چیز ویسے ہم نے کافی پرانے ایپیسوڈز میں بھی بات کی. دیکھیے جی, پہلے تو لوگوں کو یہ اختلاف تھا نا کہ جی پیسے دینے پڑتے. ایک تو یہ فری آف کاسٹ ہے, دوسری بات گورنمنٹ خود آپ کے پاس آ رہی ہے پولیو ٹیمز کے ساتھ. اب تو کوئی جواز باقی رہتا نہیں ہے نا, جواز باقی نہیں رہتا. نو ایکسکیوز بیسکلی. نو ایکسکیوز. جی, پاکستان گورنمنٹ نے پولیو کے لیے تو کر ہی رہے ہیں. کووڈ میں بھی جتنا ویکسین کے لیے اس کو وہ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے کمیونٹی کو, کہ آؤٹ ریچ ہو رہا ہے, وہ گھروں پہ جا کے دستک دے رہے ہیں کہ جی پاس والے سینٹر پہ آ کے لگوائیں. جی, اب یہ ہماری عوام کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور خود اپنے بچوں کو کہیں. بالکل, جیسے سر نے یہ بات کی کہ جی ہم کلچر بلڈ کریں, ہم یہ کریں سارا کچھ. اب کمیونٹی کو موو فارورڈ کرنا. جی, قطرے تو ایک ٹیم پہ لا رہی ہے, حفاظتی قطرے لگوانے کے لیے خود اپنے بچے کو لے کے جائیں. بالکل, ذمہ داری کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ, آئی ایم گلیڈ آپ نے کووڈ کی بات کی, کیونکہ میرا اگلا سوال جو ہے وہ کووڈ کا ہی. مجھے لگتا ہے آپ لوگ بڑے ویل پریپیئرڈ آئے ہیں. میرے سوال پوچھنے سے پہلے میرے آج کے جو قابل گیسٹ ہیں وہ جوابات دے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ کووڈ-19 کے سینیریو میں لوگوں کو اگر شاید یہ خدشہ ہو کہ بھائی ہمیں خدا نخواستہ کووڈ نہ ہو جائے تو کیا SOPs فالو کریں گے, تو کیا ہے پورا پروٹوکول, مطلب کہ کووڈ کے لحاظ سے کیا پریکاشنز لیتی ہیں ساری ٹیمز جو کہ آتی ہیں پولیو کے قطرے دینے؟ پولیو کی جتنی بھی ٹیمز فیلڈ میں جا رہی ہیں ان سب کو ایک تو ٹریننگ کے درمیان یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نان ٹچ ٹیکنیک سے, مطلب بچے کو ہاتھ لگائے بغیر قطرے پلانے ہیں. اگر میرے پاس کوئی آیا ہے, میں بچے کو اپنی گود میں پکڑوں, ٹیم صرف ڈراپر سے قطرے اس کی زبان پہ ڈالے گی. اس سے پہلے ان کو سینیٹائزر بھی دیے جاتے ہیں اور ماسک بھی دیے ہوئے ہیں. آلدو اتنی گرمی میں وہ ماسک پہن کے صبح سے شام تک چلنا بہت مشکل ہے, مطلب سانس نہیں آ رہا ہوتا, پسینہ آیا ہوتا ہے, لیکن ٹیمز کرتی ہیں. ٹھیک, تو پہلا SOP تو یہی ہے کہ نان ٹچ ٹیکنیک سے
آپ خود گود میں اپنے بچے کو پکڑیں اور ٹیم صرف اوپر سے قطرے ڈالیں. دوسرا سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ماسک کا استعمال کریں. یہ تو ہماری بیسک جو ہائیجین ہے بالکل ساروں کو. اور ہمیشہ دو لوگ ہوتے ہیں نا, اکیلا بندہ تو نہیں جاتا. ایک بندہ ہے جو جس نے اگر جس چیز کو پکڑنا ہو, ہاتھ لگانا ہو, دوسرا بندہ جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے اور سارا مانیٹر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ کی کافی جو ہے نا وہ پریپیئرڈ ہوتی ہے ٹیمز. اچھا فیصل صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم آج خاص طور پہ پنجاب کے ریجن کو کیٹر کریں. تو پنجاب میں اور جتنے بھی پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں, چاہے وہ گاؤں ہیں, شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے, وہ کیا چیز سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ مطلب میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی. کیمپینز میں آپ کیا چیز پر فوکس کرتے ہیں؟ میم ہم تو ایز گورنمنٹ میں یہ بلیو کرتا ہوں, تو دسو نا سانو, کوئی راز ہی دس دے. وہ راز ہے جی کہ میوزک بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک. جب ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی اگر بات کرتے ہیں تو جو مینجمنٹ کا وے ہے, دیٹس آلویز وی سے دیٹ دس اویئرنیس, دین انٹرسٹ اینڈ دین اڈاپشن. رائٹ. اب آپ نے کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی پھر اسی طرح ہونی چاہیے. اویئرنیس ہے, انٹرسٹ کیسے کریٹ کریں. ٹھیک. سو میوزک کین کریٹ انٹرسٹ if it is a good music, and then people will start singing, maybe talking about it, and then adoption start ho jayegi. So you know it's a trickle down impact. بالکل. فیصل صاحب آپ ہماری ہسٹری میں دیکھیں تو استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے اتنے زیادہ سوشل کازز کے اوپر میوزک کے تھرو کام کیا. جنون ایز اے بینڈ جی انہوں نے کام کیا. دوسری بات میم یہ کہ جیسے آپ لوگ اسٹارس ہیں, یو نون پی فگرس اینڈ یو نو آل دیٹ. ہماری بات مورل بوسٹر آن دی شو آلسو. نہیں, دس از ریالٹی اگین. دیکھیں اب جیسے آپ نہیں لوگوں کو جانتے ہوتے لیکن آپ کو جانتے ہیں. جب آپ لوگ کوئی بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو اینی بڈی ایلس. ایون میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی نسبت بھی سٹارز کا امپیکٹ بڑا ہے, بیکاز وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. ٹرو. پولیٹیکل لوگوں کے لائکنگز ڈس لائکنگز, وہ پھر بائس نہیں ہوتے نا اپنی پارٹی کے ساتھ. اب میم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹارز فار ایگزامپل, اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ کلچر منسٹری میں تھوڑی سی جو ہم اسٹرکچرل چینجز لے کے آ رہے ہیں, ہم اس کو ڈسٹرکٹ وائز ہم بیسکلی اپنا ایک لیجنڈس, ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے, دی لیجنڈز آف پاکستان. زبردست. اب ناؤ دیٹس پیپل ہو 1947 سے لے کے ابھی تک جو فوت ہو گئے, whatever their contribution was, we're coming up with thematic walls, cultural walls, جو ہم ان کے نام سے بنانا چاہتے ہیں, so that we give them, at least we give them love. We were unable to do anything for the last so many years, so we're sorry, let's do something now, so that now coming stars بھی ان کو لگے کہ میری بھی ریسپیکٹ ہے, میرا بھی. اب میم میں آپ سے کہتا ہوں, میم آپ فیصل آباد چلیں, ٹھیک, آپ کچھ خواتین سے بات کریں, اس کا امپیکٹ بہت فرق ہوگا. آپ ٹی وی پہ بات کریں, بہت فرق ہوگا. جیسے آپ نے عثمان پیرزادہ صاحب کی بات کی, جیسے اور کوئی بڑے ہمارے جو لوگ ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ گانا بنے, اس میں سب سٹارز ہوں, اور وہ کمیونیکیشن, اس کے لیرکس بھی اس طرح ہوں, اس کا میوزک بھی ایسا ہو, اور اس کی جو لوگ ہیں جو اس کا ویڈیو ہو وہ بھی ایسا ہو کہ یہ سب لوگ کمیونیکیٹ کریں. میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات شیئر کروں. ون آف مائی ویری گڈ فرینڈ, ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلا کہ وہ پولیو سفر کر چکی ہیں. But she said, I want to be one of those people, to go talk to this and look at myself. So we need players like this who have suffered that. Role models. Role models. تاکہ وہ جا کے بات کر سکیں کہ ان بچوں کو کیا فیس کرنا پڑے گا. So this is what we are trying to do. اور میم دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ڈراماز بن رہے ہیں, ڈراماز میں ہم اب نکل آئے نا اس عشق محبت سے, اس کے علاوہ بھی نہیں جی, ہم عشق محبت سے تو نہیں نکل سکتے, مگر ہم ساس اور بہو کے ڈراموں سے نکل جائیں تو یہ بہت اچھی بات. چلیں اگر اس میں فار ایگزامپل ایک کیریکٹر پولیو کے حوالے سے بھی ہو کہ what kind of problems he or she has to face. The last one I saw was in Varna. اگر آپ کو یاد ہے شعیب منصور صاحب کی جو فلم تھی, مگر اس میں فوکس اتنا اس چیز پر نہیں تھا کہ وہ ایز اے پولیو ریڈن پرسن تھا. جیسے میم آپ کا یہ پروگرام ہے نا, اب دیکھیں there's
polite messages to be communicated. Then they hammer in your head and then they become a part of your philosophy. Then you start taking action. So you know, this is a trickle down impact. I agree. So culture का जो role है, हम जैसे अब बाकी सब ministries को भी कहते हैं, culture का कोई boundary नहीं होती. Whether it is education, whether it is dress, whether it is health, lifestyle में हर चीज आ जाती. तो हम उसको उठाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल्स के साथ मिलके इंशाल्लाह सर. मैं तो आपको सलामी पेश कर रही हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह फैंटास्टिक कैंपेन्स फ्रॉम यू. म्यूजिक की बात इन्होंने छेड़ दी, अब तो मैं खास तौर पे दूरबीन लगाकर जो है ना वो देखूंगी इनको. अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं. अच्छा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट की कि पोलियो के कतरों के साथ वो विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दे रहे हैं. तो सबसे पहले तो बताइए कि विटामिन ए की अहमियत क्या है और किस तरह जो है वो बेनिफिशियल है बच्चों के लिए. ये पोलियो कैंपेन के साथ हम पहले भी मुहिम कर चुके हैं जी. और विटामिन ए जो है ये बच्चों की आंखों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो आई साइट टेस्टिंग तो बहुत लेट आती है. उससे पहले डिफरेंट तरह की जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जब विटामिन ए का वो जो कैप्सूल खोलते हैं, 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, एक छोटी उम्र के लिए है, एक बड़ी उम्र के लिए. अच्छा. मतलब जो लाल रंग का कैप्सूल है वो 12 माह से बड़े बच्चों को देना है और जो नीले वाला कैप्सूल है वो 6 से 12 माह तक के बच्चों को देना है. तो वो काट के जो बिल्कुल जस्ट लाइक ड्रॉप्स ही होते हैं उसके अंदर वो देते हैं और उसकी वजह से बच्चों की बेनाई ठीक रहती है, आई साइट वीक नहीं होती. अच्छा. और ये अदरवाइज हमारी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, क्योंकि बच्चा बाय द टाइम 1 साल के बच्चे को तो आप दे रहे हैं, वो जब तक स्कूल नहीं पहुंचता माँ बाप को पता ही नहीं लगता कि बच्चे की आई साइट वीक है. बिल्कुल. वो जब स्कूल में टीचर से डांट पड़नी शुरू होती है तब पता लगता है कि जी ओहो इसको तो नजर ही सही नहीं आ रहा. वैसे मेरे साथ भी हुआ है, आई एम सॉरी बट आई मस्ट एडमिट, मेरे साथ एग्जैक्टली ये चीज़ हुई थी. एक दफ़ा मुझे ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिर मुझे ख्याल आया कि आई थिंक प्रॉब्ली मेरे आई साइट में मसला होगा. और ये अक्सर बच्चों के साथ होता है. अक्सर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और वो एक्सप्रेस भी नहीं है. 5-6 साल के बच्चे को आप स्कूल भेज देते हो. अब हम जब उनको साल में देते हैं विटामिन ए के जो कैप्सूल्स हैं तो उनकी आई साइट के लिए है. अच्छा. और पोलियो चूँकि लार्जेस्ट नेटवर्क है, डोर टू डोर कैंपेन होती है, तो इसमें सारे बच्चे फिर कवर हो जाते हैं. मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम जो ये रन कर रहा है हमारा, हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस कैंपेन में कवर कर रहे हैं अक्रॉस पंजाब. प्रॉपर मुहिम है ये, प्रॉपर मुहिम, डोर टू डोर. आपकी कोई इतनी बड़ी मुहिम रन नहीं होती जो आपकी लोकल कम्युनिटी करती है. तो ऑब्वियसली जब उनकी आई साइट ठीक रहेगी तो आगे स्कूलिंग के उनके इश्यूज नहीं होंगे एंड दैट बिल्ड्स के उनका फ्यूचर फिर ठीक रहता है. जबरदस्त. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि विटामिन ए आपको हेल्प भी करती है टू फाइट ऑफ डिजीजेस, यानी कि कुछ मदद करती है? बिल्कुल करती है. बहुत सी जगह पे जब आपकी जिस्म में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें खसरा, मीज़ल्स एक नॉर्मल चीज़ है कि मीज़ल्स में भी हम साथ विटामिन ए के बूस्टर्स देते हैं. ठीक, तो ये आपके क़ुव्वत मदाफ़त को भी इम्प्रूव करती है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी आई साइट को इम्प्रूव करती है. और आप जो इतनी सारी बीमारियाँ, मतलब कोई भी चीज़ डेफिशिएंसी हो, अगेन वो गो बैक के वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स नहीं है. बच्चों को हम चिप्स के पैकेट पकड़ा देते हैं. अब बड़े कॉमन से हैं. इवन मेरा बच्चा भी जिद करता है, ये नहीं कि नहीं करता, कि जी फ्रूट ना दूं और उसको चिप्स पकड़ा दो, जंक फूड पकड़ा दो. तो इन सब चीज़ों की वजह से ये हमें सप्लीमेंटल कैंपेन्स करनी पड़ती हैं. और अगेन वी आर लकी कि टीम्स आपके घरों तक आ रही हैं. तो सिर्फ ताउन करें, टीम्स आती हैं, उनके साथ ताउन करें, बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, कैप्सूल पिलाएं. मतलब इट्स अ बिग थिंग. जहाँ से मैं इसको देख रही हूँ कि अगर हम पोलियो अब ख़त्म कर लेते हैं, ग्लोबल इरेडिकेशन, पूरी दुनिया से एक बीमारी ख़त्म हो जाएगी. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब कोविड में हमने देख लिया है कि बीमारी जब आती है तो वो फिर यूं पूरी दुनिया में कैसे फैले. बिल्कुल ऐसे. ठीक है. तो उसको वापस एक जगह पे लाके ख़त्म करना, इट नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर दैट. एंड अब वक्त है जी छोटी सी ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए TV1 ललकार स्पेशल. हाँ जी, मरहला आगे बढ़ाते हैं. हमारे पास जी मौजूद हैं एक ज़बरदस्त अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उस्मान पीरज़ादा साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने जो है वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सुना है बड़े बिजी चल रहे हैं आजकल, बड़े शूट्स चल रहे हैं आपके आजकल। हाँ जी, बस कभी आजकल चल रहे हैं। जी जबरदस्त। अच्छा सर, वीड लाइक टू एडमायर योर एफर्ट्स। माशाल्लाह से आपने काफ़ी कैंपेन्स के ऊपर काम किया है। अच्छा, पोलियो एरेडिकेशन के बारे में बात करते हैं। अक्सर पाकिस्तान में लोग बड़ा घबराते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ हो गई है, हमें बड़ा डर लगेगा ये काम करने से। तो आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं कैंपेन्स में? देखिए, हम तो हर चीज़ से घबरा जाते हैं, हर चीज़ का एक ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि ये यूँ है। जिस तरह आजकल ये कोविड के इंजेक्शन की भी बात इसी तरह है कि लोग डरते हैं, खौफजदा हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाए। पोलियो एक प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में और ये बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान बिकम्स पोलियो फ्री, इफ वी कैन बिकम चिकन पॉक्स फ्री, कि हम बिल्कुल आज़ाद हो गए एज ए कंट्री नाउ। तो वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम पोलियो से भी आज़ाद रहें। नहीं तो अमूमन मैं एक आधी दफ़ा हिंदुस्तान गया हूँ तो बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद उन्होंने हमको भी पोलियो के कतरे पिला दिए, यू नो। जी। So it is embarrassing in a way, not that one avoids doing that, but it is embarrassing because they say Pakistan is the only country which has उसकी शरह पोलियो की जो है वो यहाँ तक और इतनी है। So we should not be standing in committee of nations कि हम उस एज पे खड़े हुए हों, उस बॉर्डर पे खड़े हों जहाँ पे कि जी ये पोलियो से भरा भरपूर मुल्क है। तो इंशाल्लाह आई थिंक विद द एफर्ट्स ऑफ पीपल, जो अवाम है वो भी अब काफ़ी अवेयर हो चुका है और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर फैमिलीज, पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर यंग वन, और पोलियो जो है वो काफ़ी कामयाबी से इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, आपने अपनी बात की थी कि स्मॉल पॉक्स हमने एरेडिकेट कर दिया है पूरे मुल्क से, और मेरे ख्याल से कि वाकई वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह पोलियो को भी हम इरेडिकेट कर दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिफोर वी लेट यू गो, ऑल्दो आई रियली वांट टू हैव अ डिटेल कॉन्वर्सेशन विद यू। सर, आपको पता है आजकल का ज़माना है डिजिटल का, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग पे बहुत सारे टीवी शोज होते हैं, फिल्म्स होते हैं। तो जो आपकी एक्टर फ्रेटर्निटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है, डू यू थिंक दे शुड आल्सो प्ले देयर रोल एज फार एज पोलियो इरेडिकेशन इज कंसर्न्ड? I personally feel they should. Every aware citizen who can contribute via his name or her name, they should do that, and I will invite them. I will rather request them to come on to their whatever, these Instagram pages or Facebook or whatever, you know, where they distribute this information. They should distribute this information so it reaches out to a lot of people. The benefits of having polio drops for the young ones, you know, how we can save these poor little fellows, you know, in the areas where polio is very much there right now. So they should come out and voice it. एब्सोल्युटली। एंड सर, कमिंग फ्रॉम यू, माशाल्लाह आप लेजेंड हैं, हमारे वेटरन हैं, और आपने क्या कुछ नहीं किया हमारी सकाफत के लिए, हमारे आर्ट्स के लिए, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ललकार ऑन TV1। अच्छा फैसल साहब, आपसे एक सवाल है, वो ये है कि ज़ाहिर बात है आपने बहुत सारे कैंपेन्स के ऊपर काम किया, मगर क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को केटर कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे जिम्मेदारी का एहसास रखें, तो आपके ख्याल से एज इंडिविजुअल्स हमें किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपके सवाल को जवाब देते हुए जो मैम ने भी बात की उसको थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं पंजाब के अंदर, वो भी थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। 65% पॉपुलेशन हमारी रूरल है जी। हम जब ये मैसेज कोई भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा मैसेज एब्जॉर्ब होगा। अब मैं आपको कल्चर से बात बताता हूँ। आई एम अ डॉग लवर, आई एम अ एनिमल लवर, मेक्स द टू ऑफ अस। जी जी।
ہم میم نیم کے پتوں میں پانی کو ابال کے جانوروں کے اوپر مل دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز تنگ نہیں کرتی. جب ہم کہتے ہیں نا مورٹین کا سپرے کریں اور یہ کریں تو ایک لیول تک تو آتا ہے. اب یہ کلچرل ایسپیکٹ کی میں آپ کو بات کرنا ہوں. دیکھیں, ہمیں آسانی پیدا کرنی ہے اور سکھانا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ اس سے کیسے آسانی سے بچ سکتے ہیں. ایز پیدا کرنی ہے. We had been, and as a nation ہمیں سمجھنا چاہیے why we are on the receiving end. بالکل نہیں, یو ہیو سالڈ پوائنٹس, آئی کمپلیٹلی اگری ود یو فیصل صاحب. موونگ ٹوورڈز اے ویری ڈفرنٹ کویشچن ناؤ, کیونکہ فیصل صاحب نے جو ہے بات چھیڑ دی ہے نا, اس کے اوپر تو میرے خیال سے ایک اسپیشل پروگرام ہی ہونا چاہیے. فیصل صاحب آپ کو ہم ذرا دوبارہ بلائیں گے, ذرا دل کی باتیں اور ذرا شعر و شاعری اور ذرا ڈفرنٹ پروگرام. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سوچا ہے. شاید پہلی دفعہ ایک کلچرل منسٹری نے اس بارے میں سوچا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں, اور کلچر صرف پرفارمنگ آرٹس یا یہ صرف ڈراماز اور فلمز نہیں ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ڈراماز فلمز ہمارے بہت ضروری ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اہمیت رکھتے ہیں, مگر آپ کا لائف سٹائل, آپ کی تعلیم, تربیت اور آگاہی اور آپ کے انوائرمنٹ سے آپ کیا سیکھتے ہو, ویری ویل ڈن, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو آپ سے بڑی ہیلتھ ریلیٹڈ سوالات کر رہے تھے, تو موونگ آن ٹورڈز مور ہیلتھ ریلیٹڈ سوالات. اچھا, امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں کی گورنمنٹ نے ایکسٹینڈڈ پروگرام کیا ہے امیونائزیشن کے اوپر, وہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہے, کوئی ایسی بیماری ہے جس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا جس کو ہم حل کر سکتے ہیں ویکسینیشن سے, وہ لوگ ڈرتے ہیں. میزلز, ہیپاٹائٹس, ٹائیفائڈ, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا جو امیونائزیشن پروگرام ہے پاکستان گورنمنٹ کا, ای پی آئی کہلاتا ہے اس کو, ہم ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن. حفاظتی ٹیکے اور قطرے جو ہیں یہ آپ کے تمام تر سرکاری سینٹرز میں فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی 0 ڈوز یعنی پولیو کے قطرے اور BCG جو ٹی بی کا ٹیکہ ہے وہ لگنا ہوتا ہے. اب جو آپ نے کویشچن کیا کہ لوگ کیا ہوتا ہے, ایک مت سی لوگوں کے اندر وہ بن گئی ہے کہ جی بچہ تو کمزور ہے, اس کو ابھی نہیں لگانا, تھوڑا صحت مند ہو جائے پھر لگائیں گے. تو وہ جو ٹیکے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ, وہ جو ٹی بی کا ٹیکہ سب سے پہلے اور ہم پولیو کے قطرے دیتے ہیں, اس وقت بچے کے آنتوں میں اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ وہ دیتے ہیں تو وہ اس کو سب سے بہتر پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک, تو 0 ڈوز دیتے ہیں, اس کے بعد ہم 6 ہفتے پہ دیتے ہیں. 6 ہفتے پہ ٹیکے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, اب وہ 3 ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں, پہلا تو بازو پہ لگ گیا. ٹھیک, اب وہ جو 3 ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی بچے کی ٹانگ چھوٹی سی ہوتی ہے تو مائیں گھبرا جاتی ہیں. وہ پہلی بار 3 ٹیکے لگواتی ہیں, اگلی دفعہ آتی نہیں 10ویں ہفتے پہ جو انہوں نے آنا ہے, پھر اس کے بعد 14ویں ہفتے پہ لگنی ہے, پھر 9ویں مہینے پہ لگنی ہے. فرق یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ سارے ٹیکے جو ہیں یہ فری مل رہے ہیں, جبکہ میں نے اپنے بچے کو جب پرائیویٹ لگایا تو میں نے 7,000 روپیہ دیا اس کو پولیو کا ٹیکہ لگوانے کے لیے. پولیو انجیکٹیبل بھی لگتا ہے. ٹھیک, قطرے وہ ٹیم پلاتی تھی اس کو. اب وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا پیسہ خرچ کے وہ ایک ٹیکہ لگوا رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ہماری عام پبلک کو جن کی اتنی مہنگی اس تک رسائی نہیں, گورنمنٹ نے ایک فری فیسلٹی دی ہے. ٹھیک, یہ بچے آپ کو ٹیٹنس سے بھی بچا رہے ہیں, خناک سے بھی بچا رہے ہیں, کالی کھانسی سے بھی بچا رہے ہیں, یہ ٹائیفائڈ سے بچا رہے ہیں, ہیپاٹائٹس کا ٹیکہ لگ رہا ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی. مطلب یہ اتنے مہنگے ٹیکے ہیں, اور یہ کس لیے ہیں, تاکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ان بیماریوں سے بچا رہے. کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے کمانے والا ایک ہے, 2 بیٹے ہوں گے وہ کما رہے ہوں گے. ٹھیک, اب اس کو ٹی بی لگ جائے گی تو کمائے گا کون؟ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اس کو بچپن میں ہی ہم یہ سارے ٹیکے لگوا لیں, اور بعد میں جو اس نے برڈن بننا ہے پھر 9 مہینے علاج ہونا ہے ٹی بی کا, وہ نہیں ہم سے کرایا جانا. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے والدین نے بھی ہمارے کل کے بارے میں سوچا تھا, مستقبل کے بارے میں سوچا تھا, تو ہمارے ٹیکے لگے تھے نا. تو اسی طرح والدین کو سوچنا چاہیے اس چیزوں کے بارے میں. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے یہ ہر ایک گاؤں میں ہے, ہر جگہ پہ, جہاں پورے پنجاب کے ہر بیسک ہیلتھ یونٹ میں ای پی آئی سینٹر ہے. ٹھیک ہے, وہاں فری آف کاسٹ لگتا ہے. رورل ہیلتھ سینٹر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے علاوہ ویکسینیٹر جو ہے وہ آؤٹ ریچ ہم اس کو کہتے ہیں, کہ وہ جو ان گاؤں سے دور ہے نا سینٹر, وہاں پہ خود اعلان کرا کے مسجد میں تو جاتے ہیں ہر مہینے میں 1 دفعہ.
تو وہاں پہ وہ ٹیکے لے کے جا کے سینٹر پہ کٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ظاہر ہے ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے ویکسین کو, ورنہ یہ خراب ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے یہ ٹیکے لگتے ہیں. اب باقی بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا رول ہے بینگ پیرنٹس, ماؤں کا, والد کا رول. اب پھر بات آ جاتی ہے کہ جی ماں بیچاری وہ ایک دور افتادہ گاؤں میں ڈی جی خان, راجن پور, رحیم یار خان, ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے, اتنی گرمی ہے, اتنا سب کچھ. تو والد کو چاہیے کہ وہ خود سے یہ رسپانسبلٹی لے کہ اب 5 سے 6 دفعہ بچے کو لے کے جانا ہے ٹوٹل. تو اتنا بھی ہم اپنے بچے کے لیے نہ کریں. بالکل. اور ریپیٹڈ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے, ریپیٹڈ ٹائمز ہم نے کروانی ہے اور مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح ایک پانی کے قطرے ہوتے ہیں نا, آپ سمجھے ویسے قطرے, کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو نزلہ ہو, زکام ہو, کھانسی ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو, یہ آپ کے کل کے لیے بہتر ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے 2 بڑے بڑے کانٹے لگا لیے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ٹائم نکالا. جاتے جاتے آپ والدین کو اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی پولیو کے قطروں سے ریلیٹڈ؟ یہ میسج از ویری کلیئر. پولیو کی کیمپین چل رہی ہے, 2 قطرے آپ نے اپنے بچے کو پلانے ہیں, اور جتنی بھی دفعہ ٹیم آئے, یہ اس مہینے آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں, اس کے اگلے مہینے, 2 قطرے بچے کی جو زبان پہ ہے وہ اس کو زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ کوپریشن جو ہے یہ آپ کی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ جی ہم نے کیوں اب تک ختم نہیں کیا, اور اس کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں. زبردست. ڈاکٹر اجالا نیر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں جتنا کچھ میں نے سیکھا لوگوں نے بھی سیکھا ہو. اچھا فیصل صاحب, جاتے جاتے آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں آج کی, بہت تھاٹ پرووکنگ باتیں تھی, اور مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل سیف ہاتھوں میں ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے دل سے یہ سوچا ہے اور آپ دل سے کام کر رہے ہیں. آپ کا کیا پیغام ہوگا جاتے جاتے؟ میم صرف ایک ہی بات, تھوڑا سا جو کلچرل چینج لایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر گھر میں ہماری بچیوں کا ایک رول ہوتا ہے. اب آپ بھی اور ہماری بیویاں بھی, پھر ہماری بچیاں بھی, ہماری مائیں بھی. میری تو یہ خواہش ہے اور یہ سجیشن ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بچیوں کی کرنے کی ضرورت ہے ریگارڈنگ ہیلتھ کیئر, ریگارڈنگ ہائیجین. جیسے ہم نے اکثر سنا, بہت سے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ اب مجھے اچھی مائیں دو, میں آپ کو اچھی قوم دوں. جی, تو ہمیں اچھی مائیں پیدا کرنی ہیں, اور وہ کلچر ہمیں بنانا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ہیلتھ کیئر کے بارے میں شادی سے پہلے 8th کلاس سے ہی شاید کچھ ان کے کورسز کروائیں, ان کو سمجھائیں کہ وہ پولیو اور واٹ ایور ادر ڈیزیزز اینڈ ریسٹ ایوری تھنگ, یہ ہونا ضروری ہے. اب اپنے کلچر پہ اعتماد کریں, اپنی زبان پر ہم فخر کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام راستے ٹھیک کرے گا. ہم اس دنیا کا اولڈسٹ ٹریڈ روٹ رہے ہیں اس دنیا کا, اور اس دنیا کے کلچرز یہاں سے ایمرج ہوئے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بات سنک ان ہو, یہ لوگوں تک جائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے لیے کو بہتری کر سکیں انشاءاللہ. فیصل انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مگر ایک بات, چاہ دی چاہ نہیں اسی چھڑنی, اے تھانوں میں دس دیواں, چاہ دی چاہ نہیں اسی چھڑنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو جی فیصل صاحب نے بات کی موسیقی کی شروع میں, اور انہوں نے بات کی جی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی اداکار ہیں یا جتنے بھی آرٹسٹس ہیں, جتنے بھی سنگرز ہیں, گلوکار ہیں, وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بات تو انہوں نے کی ہے بڑی ضروری اور پتے کی, تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آج ہی ہمارے پاس موجود ہیں ایک سنگر, سانگ رائٹر, ایک میوزیشین, ایک پروڈیوسر, جنہوں نے جو ہے وائٹل سائنس کے ساتھ بھی کام کیا, جنون کے ساتھ بھی کام کیا, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, سوشل ورک بھی کرتے ہیں, اور آفیشلی گورنمنٹ کے ساتھ پولیو ایریڈیکیشن کے اوپر بھی انہوں نے کام کی. پریزنٹنگ مسٹر سلمان احمد صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سلمان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیے
کہ پچھلے جتنے بھی سالوں میں آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کیمپینز کے اوپر کام کیا, آپ کی لرننگز کیا تھی اور کیا انسائٹ ہے آپ کی؟ شکریہ صوفی. 2014 میں نے ایز پولیو امبیسڈر کام شروع کیا, تو اس وقت پاکستان کے اچھے حالات نہیں تھے. آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں پاکستان, افغانستان اور نائجیریا 3 ملک تھے جہاں پولیو انڈیمک تھا, اور WHO نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی تھی, اور ہم قریب آ چکے تھے کوارنٹین ہونے کے, یعنی کہ نہ پاکستان سے کوئی باہر جا سکتا اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا. تو یہ برے حالات تھے. لیکن اس وقت سے پھر جو اب تک ہے تقریباً بیچ میں 98% جو ہے امپروومنٹ ہوئی ہے جی. اور اس کی وجہ میں یہ کہوں گا کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز جو تھے, یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس, NGOs, جس طرح آپ کے چینل, سارے چینل, انہوں نے مل کے ایک پیغام دینا شروع کیا کہ پولیو کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ جو ریلیجس اسکالرز تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو امیونائزیشن ہے بچوں کی, 5 سال سے کم کے بچوں کی, بار بار 2 قطرے یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے پھر پاکستان میں یہ جو پولیو کی بہت زیادہ جو ہے امپروومنٹ ہوئی, یعنی کہ کیسز کم ہوتے گئے. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایسے ٹائم پہ آیا کہ جب میں ٹی وی پہ بھی جا کے, ریڈیو پہ بھی جا کے, آپ کے بھی پروگرام پہ میں گیا, اور میں نے ویڈیو بھی بنایا مشکلیں پولیو کا, اور ٹیمز ہیں ان کے ساتھ میں ان علاقوں میں گیا جہاں مطلب ڈینجرس ایریاز تھے, اور خود بچوں کو جو ہے امیونائز بھی میں نے کیا. تو یہ ایک تاریخی کیمپین ہے کہ وہ اس لیے کہ دنیا میں صرف ایک جو ڈیزیز ہے وہ ریڈیکیٹ ہوئی ابھی تک, وہ ہے اسمال پاکس, اور ہم بہت قریب ہیں فائنل انچ کے, یعنی کہ پولیو 0 پہنچنے میں اس وقت ہم بہت قریب ہیں. اب دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان 2 ملک رہ گئے جہاں پولیو انڈیمک ہے, اور پچھلے 7 مہینے میں صرف 1 کیس پولیو کا, وائلڈ پولیو وائرس کا پکڑا گیا ہے. تو اگر ہم سب مل کے ایز اے کنٹری یہ کریں, یہ بہت ہی تاریخی کام ہوگا, اور پوری دنیا میں یہ بات جو ہے پھیلے گی کہ پاکستان نے پولیو کا خاتمہ کر دیا اور پولیو 0 تک پہنچ گئے. جی سلمان صاحب, آپ نے بالکل صحیح ایک الفاظ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے, تاریخی. واقعی بڑا ایک تاریخی کام ہے جو کہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے شو کے اوپر لائیو آئیں اسٹوڈیو میں, تاکہ یہ خوشخبری پورے پاکستان کو دے سکیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. اچھا سلمان صاحب, یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ کی محنت کا بہت بہت شکریہ, اتنی آپ نے محنت کی, سو مچ آف ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن آل دیز ایئرز. مجھے بتائیے کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ پانی کی قطروں کی طرح ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ مطلب کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے بچہ آپ کا بیمار ہو یا کھانسی ہو, بخار ہو. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سارے والدین کو؟ دیکھیں, ہماری پاکستان میں جو ہے 22 کروڑ عوام میں سے 70% جو ہیں وہ 25 اور 25 کی عمر سے کم کے ہیں, یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک یوتھ پاپولیشن ہے ہماری. خدا نہ خواستہ اگر پہلے 5 سال کے اندر آپ کو آپ نے قطرے نہیں لیے پولیو کے, اور اگر آپ کو پولیو آپ کے بچے کو ہو جائے تو وہ پھر اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے پولیو کا. جی. تو کیوں اتنا مطلب اتنی بڑی رسک کیوں لیں؟ بچے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, ہر چیز میں آپ کی جو لمز ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ بار بار 2 قطرے, بار بار یہ وہی 2 قطرے ہیں. صوفی جو اگر آپ دنیا میں کہیں بھی اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کو وہی 2 قطرے ملیں گے یہ پولیو کے. اگر آپ دبئی جاتے ہیں وہیں جو بھی مطلب آپ دنیا کے ملک میں جائیں گے جہاں مسلم میجورٹی ہیں,
ایگزیکٹلی وہی ویکسین ہے یہ, اورل پولیو ویکسین, اس کو او پی وی کہتے ہیں. تو خدارا اس وقت ہم بہت قریب آ چکے ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے. تو 5 سال اور 5 سال کے کم کے بچوں کو بار بار یہ 2 قطرے دیں. اور سلمان احمد صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا, سنگر ہے, سانگ رائٹر ہیں, میوزیشین ہے. اب تو ماشاءاللہ سے وہ ایک فلم بھی بنا رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر, جو کہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. تو آئی تھنک اٹس ٹائم فار اس ٹو سے گڈ بائی. جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی کوٹیشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, اور کوٹیشن سے پہلے میں ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. کچھ فیکٹس ہیں جی. اکارڈنگ ٹو پی ڈی ایچ ایس کے مطابق تقریباً 34% آف پاکستانی چلڈرن آر ڈپرائیوڈ آف لائف سیونگ ویکسینز فار ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز. جس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں وہ بچ سکتے ہیں ان بیماریوں سے اگر وہ ان کی ویکسینز لگا لیں. یعنی کہ ٹائیفائڈ ہو چکا ہے, میزلز, ہیپاٹائٹس, ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بات چیت کی ہے. سو اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی جو ہے ہم مزید ڈالیں گے, مگر ذمہ داری کا احساس ہم سب کے اندر لاگو ہے اور ضروری ہے. تو کوٹیشن کی طرف جی بڑھتے ہیں. بڑی سمپل سی کوٹیشن ہے آج کے لیے کہ کہتے ہیں جی اپنے خاندان اور دنیا کو جو بہترین تحفہ آپ دے سکتے ہیں وہ ہے اپنی صحت کا. تو خدارا پلیز, پولیو کا خاتمہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے, اور جتنی بھی کمیونٹی میں فیملیز ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, یا جہاں تک آپ آگاہی دے سکتے ہیں وہ دیجیے. کیونکہ پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان یہ 2 ممالک ہیں جہاں تک ابھی بھی پولیو کی جو وائرس ہے وہ موجود ہے. تو آپ سے دوبارہ التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویکسین لگوائیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح جان ہے تو جہاں ہے. میرا نام صوفیہ انجم ہے. ٹی وی 1 کے للکار پروگرام کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. پاکستان